بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی عظمت اور برتری بوجہ علم کے ثابت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خود آدم علیہ السلام کو بھی اس کی آنکھوں سے دکھانا چاہیے کہ تم ہی تمام مخلوق سے برتر ہو، بالا قدر ہو۔ اس لیے حکم دیا فرشتوں کو اور ابلیس کو، ٹھیک ہے، کہ سجدہ کیجئے آدم علیہ السلام کا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پس جب میں آدم کو بنا سنوار لوں، یعنی ان کا جسم اور وجود بنا دوں، تو سجدہ نہیں کرنا، بلکہ بدن کے بنانے کے بعد اس میں روح پھونک دوں تو پھر سجدہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خود آدم اپنی آنکھوں سے اپنی برتری اور عظمتوں کا مشاہدہ کرے۔ ٹھیک ہے، جب اس کا مشاہدہ تب ہی کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام جب ان کے جسم میں روح موجود ہو۔ اگر روح موجود نہ ہو تو پھر وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں یا کیسے مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہونا اگر کسی کے لیے حجت اور دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح جائز تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح جائز تھا وہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر، تو پھر اس کو دلیل کوئی مان سکتا ہے؟ نہیں مانے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو ہوا اور انسانوں کو حکم نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلیل نہیں دی جا سکتی، اور اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یعنی مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ اسجدوا لآدم، اس کا معنی کیا ہے؟ اسجدوا الی آدم، لام بمانی الی، یعنی سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اور جہت اور سمت بنا کر، جس طرح ہم نماز میں سجدہ خالص اللہ کا کرتے ہیں مگر بیت اللہ کو جہت اور سمت بنا کر کرتے ہیں، تو یہ سجدہ بیت اللہ کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا سجدہ آدم کا نہیں بلکہ رب آدم کے لیے تھا۔ یہ روح المعانی والوں نے لکھا ہے، مفسرین نے بعض نے لکھا ہے، اور اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سجدہ شرعی نہیں تھا بلکہ لغوی تھا، اور اس سے مراد صرف عاجزی اور انکساری اور فرمانبرداری کا اظہار تھا۔ ٹھیک ہے، تو فرشتوں کا آدم کے آگے سجدہ کرنا سجدہ عبادت نہیں تھا، اس لیے کہ سجدہ عبادت تمام انبیاء اکرام کی شریعتوں کے اندر حرام رہا ہے، بلکہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ گزشتہ انبیاء کی شرائع میں جائز تھا مگر شریعت محمدی میں اس کو بھی حرام ٹھہرا دیا گیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا کہ سجدہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کوفہ کے ایک علاقے میں لوگوں کو دیکھا کہ اپنے رئیس اور اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے تھے، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ سردار اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو ہم سجدہ کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قیس، اگر میری قبر پر تیرا گزر ہو تو کیا میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ تو حضرت قیس نے عرض کیا، نہیں، آپ کی قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا، تو اب بھی میرا سجدہ نہ کرو۔ اور اگر لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرأۃ النساء ان یسجدن لازواجہن لما جعل اللہ لہم علیہن من حق، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کا حق رکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے۔